کہ اس نے پاک کلام کی ایک ایسے ماہر فقی کی طرح خدمت کی جس کے لیے وہ تربیت یافتہ شخص تھا۔ عزرا کے بارے میں بہت سے القابات ہم پاک کلام میں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ ان دونوں کتابوں کو ملا کر دیکھیں، عزرا کو اور اس کے ہم عصر گورنر کو، جو جیسا میں نے پہلے عرض کیا کوئی کاہن نہیں تھا، بادشاہ کا ساقی تھا، یعنی نہمیہ، ان دونوں نے مل کر کام کیا، اگرچہ ان میں وقت کی ترتیب کے لحاظ سے تھوڑا فرق ہے۔ عزرا یروشلم میں پہلے آیا اور اس شخص نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ کبھی کبھی میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ عزرا کو کیوں یروشلم بھیجا گیا، جبکہ یروشلم میں لوگ پہلے سے آباد تھے۔ اگر لوگ تاریخ سے واقف ہوں، جو انہیں ہونا چاہیے، تو 560 قبل از مسیح میں کچھ حالات ایسے تھے کہ مصریوں کی اور فارسیوں کی چپلش تھی، اور اس شخص کو انہوں نے بھیجا جو سرکاری اہلکار بھی تھا، کاہن بھی تھا، فقیہ بھی تھا، تاکہ وہ یروشلم میں جا کر مصر کے قریب رہ سکے، کیونکہ مصر اور فارس حریف تھے، اور یہ سفارتی تعلقات کی بنا پر، سیاسی بنا پر عزرا کو بھیجا گیا کہ آپ یروشلم واپس جائیں، اور عزرا کے ساتھ تقریباً 5000 لوگ اس کے ساتھ واپس آئے، ان اسیروں کے علاوہ جو زربابل کے ایام میں واپس آ چکے تھے تقریباً 80 برس پہلے۔ تو عزرا نے آ کر یہ فریضہ سر انجام دیا۔ عزرا جو بنیادی طور پر کاہن تھا، فقیہ تھا، وہ خدا کی شریعت کا ماہر فقیہ تھا، اور اس نے شریعت کے مطالعے کا ایک بہت بڑا فریضہ سر انجام دیا۔ میں درخواست کروں گا کہ ہم نہمیہ کی کتاب، اس کا 8واں باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھیں۔ اور انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت میں سے صاف آواز سے پڑھا، پھر اس کے معنی بتائے اور ان کو عبارت سمجھا دی۔ پرانے عہد نامے میں بہت سے لوگ اس آیت کے معنوں سے ناواقف ہیں۔ عزرا ایک چوبی ممبر پر کھڑا تھا اور شریعت کی کتابیں لائی گئی۔ شریعت کی کتاب میں سے اس نے طویل عرصے تک خدا کے کلام کو پڑھا۔ ایک ہجوم کھڑا تھا، بچوں کا، عورتوں کا، مردوں کا، اور عزرا کی اعانت کے لیے وہاں کچھ لوگ کھڑے تھے جن کے نام لکھے گئے ہیں، اور ان لوگوں کا فریضہ یہ تھا کہ عزرا جو خدا کے کلام کو عبرانی زبان میں پڑھ رہا تھا، عبرانی زبان جو ان لوگوں کی زبان تھی جنہیں ہم اسرائیلی یا یہودی کہتے ہیں، عزرا کے زمانے تک بہت سے لوگ عبرانی زبان سے ناواقف ہو رہے تھے۔ تو عزرا نے وقفے وقفے سے ایسے لوگ کھڑے کیے جو عزرا کی آواز سن سکتے تھے، اور عزرا کی آواز سن کر وہ لوگ جو وقفے وقفے پر کھڑے تھے، عبرانی میں سن رہے تھے، وہ لوگوں کو معنی سمجھانے کے لیے ایک اور زبان میں، دوسرے معنوں میں اس کا ترجمہ کر کے بیان کر رہے تھے، تاکہ لوگوں کو عزرا کی باتوں کی، جو شریعت کی کتاب تھی جس میں ہم پیدائش سے لے کر استثناء کا بیان دیکھتے ہیں، ان کو سمجھ سکیں۔ اور یہاں ہم عام طور پر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، تارگم۔ تارگم کے لغوی معنی ترجمے کے ہیں۔ تو یہ لوگ مقامی زبان میں، جسے کئی دفعہ سریانی بھی کہا جاتا ہے،
کئی دفعہ رامی بھی کہا جاتا ہے، اس میں ترجمہ کر کے لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ شروع میں یہ ترجمہ صرف زبانی حد تک قائم رہا، بعد میں جب انہوں نے اس کو باقاعدہ طور پر ڈھالنا شروع کیا ایک ترجمے کی صورت میں، تو ان ترجموں کے نسخوں کو عام طور پر وہ تارگم کی جمع صورت میں، جسے تارگمیم کہا جاتا ہے، بیان کرتے تھے۔ اور یہ تارگمیم ہوتے تھے جو ترجمہ ہوتا تھا ارامی زبان میں، سریانی زبان میں، اور ان کے مجموعے کو جب انہوں نے چھاپا تو وہ اس کے لیے پشیتا کی اصطلاح استعمال کرتے تھے، جس کے لغوی معنی ہے سادہ، آسان۔ تو یہ عزرا کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے لوگوں کو خدا کا کلام سکھانے کے لیے ان کی زبان میں یہ کلام بیان کیا، اور وہ بڑی دیر تک خدا کا یہ کلام لوگوں کو سکھاتا رہا، اور گھنٹوں وہ لوگ کھڑے رہے، اور جس میں ہر عمر کے لوگ تھے، ہر جنس کے لوگ تھے۔ اور عزرا کا یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جسے بہت سے لوگ شاید اس انداز سے نہ سمجھتے ہوں جس انداز سے عزرا کی کتاب میں، نہمیہ کی کتاب میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عزرا کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے خدا کی شریعت کا مطالعہ کیا۔ ہم عزرا کو صرف یہ نہیں کہتے کہ وہ خدا کا کلام پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، اس نے خدا کے کلام کو مطالعہ کر کے سیکھا تھا۔ لوگوں کو سکھانے کا رجحان اس میں پیدا ہوا۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس نے شریعت کا مطالعہ کس انداز میں کیا، کیسے اس نے شریعت کی اس کتاب کو، جو بنیادی طور پر جسے تورا کہا جاتا ہے اور بائبل کی پہلی 5 کتب اس میں شامل ہیں، بیان کیا۔ ہم نہمیہ کی کتاب کے 8ویں باب اس کی پہلی 3 آیات میں یہ بیان دیکھ سکتے ہیں۔ اور سب لوگ یکتن ہو کر پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے عزرا فقیہ سے عرض کی کہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب کو، جس کا خداوند نے اسرائیل کو حکم دیا تھا، لائے۔ اور 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو عزرا کاہن توریت کو جماعت کے یعنی مردوں اور عورتوں اور ان سب کے سامنے لے آیا جو سن کر سمجھ سکتے تھے، اور وہ اس میں سے پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں صبح سے دوپہر تک مردوں اور عورتوں اور سبھوں کے آگے جو سمجھ سکتے تھے پڑھتا رہا، اور سب لوگ شریعت کی کتاب پر کان لگائے رہے۔ کیا خوبصورت بیان ہے! خدا کے کلام کو اتنے طویل عرصے تک پڑھنا اور سننا جدید کلیسیاؤں میں اس رجحان کا ایک بہت بڑا فقدان ہے۔ لوگ پاک کلام کو پڑھتے بھی بہت کم ہیں، مطالعہ بھی اس کا بہت کم کرتے ہیں، اور عزرا ایک ایسے شخص کے طور پر اپنی کتاب کے پڑھنے والوں کے سامنے ابھرتا ہے جو پاک نوشتوں کا ایک بہت سنجیدہ طالب علم تھا۔ تو یہ عزرا کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس نے اپنے ساتھ واپس آنے والی اس ساری برادری کو جو بابل کی اسیری سے واپس آ کر یروشلم میں آباد ہوئی تھی، جن کے بزرگوں نے شاید یروشلم کی بربادی کو دیکھا ہو، شاید ان میں سے ابھی تک کچھ لوگ زندہ ہوں، شاید بہت سے مر گئے ہوں، اور ان لوگوں کو تقویت پہنچانے کے لیے عزرا جس چیز کا سہارا لیتا ہے